बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जंबिश को भी बखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट्स ने हुकूमती ऐवानों में खलबली मचा दी है, तहलका मचा दी है। राना सनाउल्लाह साहब ने पहले कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी से डील के लिए तैयार नहीं है, और फिर यकदम जब उन्होंने स्टेटमेंट बदला, जब उन्होंने काया पलटी, तो यकदम उन्होंने अपना बयान भी पलट के रख दिया। उन्होंने अपने बयान से उन्होंने कहा कि जी मेरा जो बयान है वो तो सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जो दूसरा बयान दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब से ना कोई डील हुई और ना होगी। अब ये जो दोनों बयानात हैं, पहले उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से डील के लिए तैयार नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से ना कोई डील हुई और ना होगी। जब उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था ना, तो उन्होंने जो पहला बयान दिया था उस वक्त उन्होंने हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, जो ARY न्यूज़ के एक बड़े सीजनेबल रिपोर्टर हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात की। और फिर उसके बाद वज़रा ने, हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोगों ने इसको बहुत माइंड किया, और बिलखसूस पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है इस पर बहुत नाला नजर आई। डेफिनेटली कुछ इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स में ऐसे लोग होते हैं जो फिर इस किस्म के बयानात को वैसे इतना अच्छा नहीं समझते। वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब का जो स्टेटस है वो फेडरल मिनिस्टर का है, वफाकी वजीर का है, और इस वक्त कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं कि वो इस वक्त के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के सबसे क्लोज हैं, सबसे ज़्यादा करीब हैं। और शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके जो तल्लुकात हैं वो बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, उनके फैमिली टर्म्स हैं। जब शहबाज शरीफ 2 टेन्योर्स के अंदर वज़ीर आला पंजाब थे, तो उस वक्त भी राना सनाउल्लाह साहब ने इनके साथ काम किया, और राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पूरी हुकूमती मशीनरी के ऊपर हावी थे। और अभी भी वो एक लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल वो वज़ीर आज़म का स्टेटस रखते हैं, जबकि वज़ीर आज़म का वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसी तरह जो उनके बयानात हैं उसको बहुत माइंड किया गया। बिलखसूस सेनेटर फैसल वाडा साहब, जो आप सबको पता है कि वो किसके तर्जुमान है और वो किसकी तर्जुमानी करते हैं। फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़, ये बड़े ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान के यार। इन लोगों का एक जो स्टेटस है ना वो बहुत स्ट्रांग स्टेटस है, बड़ा स्ट्रांग इनका फैमिली बैकग्राउंड है। तो फैसल वाडा साहब अगर कोई बात करें तो इसका मतलब कि फिर वो उनकी तरफ से बयान आ रहा है, उनकी तरफ से इशारतन बात कर रहा हूं। तो फैसल वाडा साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को चैलेंज कर दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर अता तारड़ साहब ने अपने ही वजीर, जो अता तारड़ साहब वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने अपने ही वजीर, अपने ही फ्रेंड राना सनाउल्लाह साहब की बात को ना सिर्फ डिनाई कर दिया बल्कि उसकी तरदीद कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि हुकूमत का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। उन्होंने यहां तक जो बात की है, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उसका फैसला है वो तो सबके सामने है। जो राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है जो अता तारड़ साहब ने बात की है वो कर लेते हैं। अता तारड़ साहब ने बानी PTI की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। उन्होंने, अता तारड़ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब के बयान के ऊपर पानी फेर दिया। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं कि राना सनाउल्लाह साहब एक बड़े सीनियर वजीर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है। राना सनाउल्लाह साहब अता तारड़ साहब से ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन अता तारड़ साहब इस वक्त चूँकि वफाकी वजीर हैं बराए इत्तलात व नशरियात के, और वो शहबाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा राना सनाउल्लाह साहब क्लोज हैं। अता तारड़ साहब राना सनाउल्लाह साहब से ज़्यादा क्लोज वज़ीर आज़म के नहीं है, लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनका स्टेटस जो है वो बेशक फेडरल मिनिस्टर का है, बेशक वो वफाकी वजीर है, और इस वक्त वो वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं। लेकिन जो अता तारड़ साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डील के हवालों से खबरों की सख्ती से तरदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से ना कोई डील है
اور نہ ہی کوئی ڈیل ہے. وہ دو بیانات دے رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہ کوئی ڈیل ہے نہ ہی کوئی ڈیل ہے, ہم نے کوئی ڈیل نہیں دی ہوئی, کوئی ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈیل نہیں دی عمران خان صاحب کو. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کے حوالے سے جو خبریں آئیں میں اس کو بالکل بھی میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. جو خبریں آئی ہیں حکومت کا جو موقف ہے وہی سب کا موقف ہے. انہوں نے کہا کہ جو حکومت کا موقف ہے وہی تمام وزراء کا موقف ہے. پھر عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا کہ رعایت کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں, ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں. اب جو فیصل واڈا صاحب نے باتیں کی ہیں نا وہ باتیں بھی سر بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کو ڈسکس کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کو ڈیل کی پیشکش پر انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو چیلنج کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کے تصورات اور آپ ہی کو پتہ ہے. پھر سینیٹر فیصل واڈا نے رانا ثناء اللہ کے اس بیان پر سوال اٹھایا کہ جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ سیاسی ڈیل کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے اسے مسترد کر دیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ٹویٹر پر اپنے بیان میں فیصل واڈا نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے کہا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کو 2 دفعہ ڈیل کی آفر کی گئی, وہ نہیں مانے, بتایا جائے یہ پیشکش کب کہاں اور کیسے کی گئی. پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کے تصورات اور آپ ہی کو پتہ ہے. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ بقول آپ کے اس نے ڈیل نہیں مانی. سینیٹر فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ اگر مبینہ ڈیل قبول کر لیتے تو آپ کو پتہ ہے پھر اس نے سیاستدان کے پیچھے آنا ہی آنا ہے, آپ لوگوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, پھر سیاستدان نے کہاں جانا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتہ. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے پیچھے بانی پی ٹی آئی جائے گا نہ جا سکتا ہے, نہ کسی میں ہمت ہے اور نہ جرأت ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ رانا صاحب ہوا میں سیاسی تیر نہ چلائیں ورنہ اڑتے تیر کی کہاوت تو سنی ہوگی. سیاسی باریک وارداتیں اب پرانی ہو گئی ہیں, کچھ نیا سوچیں. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انسان کی عادت بدلی جا سکتی ہے, فطرت نہیں. رمضان مبارک اینڈ گڈ لک. اب یہ بات جو ہے یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو فیصل واڈا صاحب نے کی. اب جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا نا, جو انہوں نے سینئر اینکر پرسن شاہزیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں بات کی ہے, وہ بڑی جو ہے نا سر وہ بڑی معنی خیز ہے, اور میرا خیال ہے وہ سننے کے جو ہے نا حوالے سے وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خان زادہ صاحب کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے 3 بار آفر کی کہ آ کر بات کریں. ان کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے ڈیل کی آفر واضح اور اوپن ہے, آئین اور میثاق استحکام پاکستان کریں, ہٹ دھرمی اور ضد کی جس درجے پر وہ فائز ہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پر معافی کی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی تھی. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ 9 مئی واقعات پر صدقے دل سے معافی مانگیں, میرے بیان کے ایک فقرے کو نہیں پورے بیان کو دیکھیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی شرط یہ ہے کہ وہ یہاں آئیں جہاں ہم ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی بانی پاکستان تحریک انصاف سے نہ کوئی ڈیل ہوئی اور نہ ہوگی. 24 نومبر کو ایک بات ہوئی تھی لیکن اس پر بانی پی ٹی آئی رضامند نہیں ہوئے. ملاقاتوں کو ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی کے لیے استعمال نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی راجہ ناصر عباس کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے یہ بے معنی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ بے معنی بات ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی سے کہا کہ آ کر بات کریں تو کہا گیا کہ وہ پہلے وہاں سے اجازت لے کر ملاقات کریں گے. محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. لو جی, رانا ثناء اللہ صاحب نے اپوزیشن تے بھی پانی پا دیتا. انہوں نے کہا کہ اچکزئی کے پاس اور راجہ ناصر عباس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بات کرنے کا. پھر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا بہترین علاج ہو رہا ہے, ڈاکٹرز نے کہا ہے تو شفا یا کسی بھی بہتر ہسپتال میں علاج ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی کے علاج میں کوئی تاخیر نہیں کی گئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے جس فورس کا اعلان کیا ہے اس سے کیا اثر پڑے گا, یہ فورس دھرنے اور پہیہ جام سے بھی زیادہ ناکام ثابت ہوگی. سر, جب ڈیل کی بات ہو رہی ہے
ایک بار نہیں بارہا ہوئی، اور جہاں جہاں ہوئی وہ سب کو پتہ ہے۔ پاکستان کے نیشنل میڈیا پر بھی یہ خبریں آتی رہیں کہ حکومت مذاکرات کے لیے، اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اس میں شرائط اسٹیبلشمنٹ کی ہوں گی، اور پہلی شرط یہ ہوگی کہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کی وہ معافی مانگیں، اس کا وہ کفارہ ادا کریں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جی خان صاحب کو اپنی ہٹ درمی، ضد، انا اور ڈٹائی سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ہوا، 9 مئی از اے ٹریجڈی، اٹس ناٹ اے فالس فلیگ آپریشن، اٹس اے ریئلٹی۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ 9 مئی 2023 ہوا، املاک کو نقصان پہنچایا، کروڑوں کا نقصان ہوا، پاکستان کی ریاست نے اپنی جیب سے ادا کیا، پاکستان کی ریاست نے اپنی جیب سے وہ پیسہ لگا کر وہ نقصان پورا کیا۔ کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا، جناح ہاؤس کو جلایا، توڑ پھوڑ کی، اشتعال انگیزی کی، ریاست مخالف سرگرمیوں میں حصہ لیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نیریٹو بنایا، عاصم منیر فیلڈ مارشل کے خلاف فوج کے اندر سے بغاوت کروانے کی کوشش کی۔ خان صاحب یہ آپ کے جرائم۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن چوری ہوا، میرا مینڈیٹ چوری ہوا، میں وزیر اعظم بن رہا تھا، 2/3 میری چھین لی۔ تو سر یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ الیکشن ہو گیا، پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی، وفاقی آئینی عدالت بن گئی۔ اس وفاقی آئینی عدالت نے تمام تر جتنے بھی کیسز ہیں اس وفاقی آئینی عدالت کے پاس آنے ہیں۔ آئینی عدالت سپریم کورٹ سے بڑی عدالت بن گئی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو گئیں، 27ویں ترمیم ہوئی، 28ویں آئینی ترمیم ہوئی، اور سر پھر اس کے بعد 26ویں ترمیم ہوئی، پھر 27ویں ترمیم ہوئی، اور اب 28ویں ہو جائے گی۔ تو سر اب اس کے بعد خان صاحب کے پلے تو کچھ نہیں ہے۔ مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں حکومت کے ساتھ، شرائط اسٹیبلشمنٹ کی ہونی ہے، اور جب تک وہ شرائط نہیں مانیں گے تب تک ان کی سیاست میں دروازے ان کی سیاست میں واپسی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ سر یہ غریب، فقیر، یہ درویش آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ اگر میری بات غلط ثابت ہو گئی تو جو چور کی سزا وہ اس فقیر کی سزا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔